پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ، مہمان خصوصی، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حاضرین محفل، مجھے آج اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس کا عنوان ہے سیرت النبی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ حاضرین محفل، اس ہستی کی آمد ہوئی جس کے خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سجائی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا پہ تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا پہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں اور ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزے میں کئی معجزات ہیں۔ حالات دن بدن عروج کی جانب رواں تھے۔ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ میرا بھتیجا جو ہم میں سے ہے اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنے بھی خدا ہیں ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے، تو آ کر ہمارا فیصلہ کر۔ تو اے امنی بادشاہ مکہ مکرمہ میں ابو جہل کے پاس پہنچا، کہا کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو امنی بادشاہ نے کہا مجھے اس کے پاس لے چل۔ آقا کی دہلیز پر آیا، حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور اس کو اپنا کر لیا۔ حاضر محفل، حبیب کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے 2 سوال ہیں، ان کے جواب دے دیں۔ ابو جہل نے کہا یہ جادوگر ہے۔ تو امنی بادشاہ نے کہا اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں۔ اگر آپ میرے 2 سوال کے جواب دے دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہا تیرے کون سے 2 سوال ہیں؟ کہا پہلے ایک پھر دوسرا بتاؤں گا۔ کہا جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کب؟ کہا کل جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا۔ آپ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، ایک طرف کافر اور ایک طرف صحابہ ہیں جو کافر خوش ہو رہے ہیں کہ آج کام نہیں ہوگا، ادھر صحابہ کا یہ عالم تھا کہ آج کام ہو کر ہی رہے گا۔ میرے آقا نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا اے حبیب کیا چاہتے ہو؟ حضور چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ میرے آقا نے چاند کی طرف نظر اٹھائی، یہ وہی چاند ہے جب حلیمہ کے آنگن میں میرے نبی کا جھولا ہلتا تو چاند بھی رقص کرنے لگتا۔ جب آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا ادھر چاند 2 لخت ہوا، ادھر یمنی بادشاہ آقا کے قدموں میں گرا، عرض کرتا ہے اس رنگ بے مثال دیکھ کے، آمنہ دلال دیکھ کے، ہورا نوی رشک آ گیا آمنہ دلال دیکھ کے، یمنی نے کلمہ پڑھ لیا انگلی دا کمال دیکھ کے۔ سبحان اللہ، آقا کلمہ پڑھا دیجئے۔ آقا نے فرمایا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ آقا آپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے آقا نے سینے سے لگایا اور کہا اے حبیب بتاؤ تو صحیح تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ کیا تھا؟ آقا اب جرأت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں بتاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ عرض کرتا ہے بتا دے، ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے، تو ملک کا بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا مگر سب نے لا علاج کرا دیا، تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، پاؤں تو دیے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ تو دیے ہیں لیکن
पढ़ नहीं सकती। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमनी बादशाह हबीब अब मक्का में ना ठहर, घर वापस चला जा। तो यमनी बादशाह घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, हबीब हूँ। जो बच्ची बोल नहीं सकती थी वो कहने लगी, बाबा मैं आ रही हूँ। बाबा ने सीने से लगाया और कहा, बेटा ये कैसे हुआ? बेटी क्या खूब जवाब देती है, बाबा 14वीं रात का चांद था, क्या सुहानी रात थी, फरिश्तों की बारात थी, लब पे सबके इनात थी। बाबा चांद दो लख्त हुआ, फिर वो मस्त हुआ, झूमता ही झूमता, शायद वो किसी को झूमता, आ गया उधर मेरे, ठहर गया सर मेरे। बेटी क्या था? कहा, वो एक नूर था बाबा, नूर ही नूर था, अगर हमारा तूर था। बाबा चांद में जो नूर था इसमें कोई जरूर था। अरे बाबा यमनी सब हैरान थे, चेहरे सब परेशान थे। बाबा पूछता है, बेटा तूने गौर से तो देखा था, जो चांद के इस नूर में था वो कौन था? बेटी सोच कर कहती है, बाबा आबरू आंखें ऐन सा जुल्फे जैसे काफ था। बाबा चांद में तो दाग था मगर इनका चेहरा साफ था। बेटा फिर क्या हुआ? कहा, जिधर जिधर नजर पड़ी दम में दम आ गया, मैं मुस्कुराने लगी गम में गम आ गया। बेटा नाम तो पूछा, कहा गैब से आवाज आ रही थी कि सबका है तबीब है, रब का है हबीब है, नबियों का इमाम है, मोहम्मद इसका नाम है, ख्याल का यकीन है, मोहम्मद बेऐब है, अब तो तुम भी मान लो यही तो इल्म गैब है। सुभान अल्लाह, यही तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। सामने सीरत